بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ دار ارقم غوری ٹاؤن فیز 4B میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ میرا نام ہے آفتاب۔ آج ہم اپنے اسلامیات کا پہلا چیپٹر پڑھیں گے جس کا نام ہے اللہ پر ایمان۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، نہ صرف ہمیں بلکہ دنیا میں بسنے والے ہر انسان اور جاندار کو پیدا کرنے والا اور زندگی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب اور معبود ہے۔ ان سب باتوں کو سچے دل سے مان لینا ایمان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پر ایمان لانے کو ہر انسان کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ جب کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے تو وہ یہ بھی مان لیتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی رب، خالق اور مالک نہیں۔ سب جانداروں کی زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ قرآن مجید کی سورہ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ پر ایمان کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے برابر کوئی بھی نہیں۔ اس کائنات میں سورج، چاند، ستارے اور زمین جیسی بڑی بڑی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور چونٹی اور مکھی جیسی چھوٹی مخلوق بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کائنات کی ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے۔ انسان کی زندگی بھی ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کائنات کا سارا نظام چلانے والا اللہ ہے۔ سورج اللہ کے حکم سے نکلتا اور غروب ہوتا ہے، رات کا دن میں اور دن کا رات میں بدلنا، بادل سے بارش کا برسنا اور زمین سے درختوں اور پودوں کا اگنا، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ایک ہی جگہ سے اگنے والے مختلف درختوں پر مختلف پھل اگاتا ہے، اور پھر ہر پھل کا ذائقہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا اور مہربان ہے، اس لیے وہ اپنی مخلوق کی نعمتوں میں کمی نہیں کرتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن کاموں سے منع کیا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی کام کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کو کرنے میں ہمارا فائدہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اس میں ہم سب کا فائدہ ہے، اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے منع کیا کیونکہ اس میں ہمارا نقصان ہے۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ ہمارے نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر نہ کسی کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان اٹھاتا ہے۔ اسی لیے ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔